لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس مبارک مجلس میں موجود معبر علماء، قابل احترام ذمہ داران مسجد و ذمہ داران جمعیت، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب ماہ مقدس میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چھٹی کا موسم ہے، روزے کا موسم ہے، ممکن ہے کہ آپ گھر میں آرام کر دیں، دینی اجتماع کی بات کی گئی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے حاضری کا ہمیں موقع دیا۔ اے اللہ، تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی شکر ہے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تیرے چھت کے نیچے ہم جمع نہ ہو پاتے۔ اے اللہ، ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما اور ہماری اس نشست کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اس مقصد سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس مقصد میں تو ہم سب کو کامیابی عطا فرما، اور جتنے حاضرین اور حاضرات ہیں اے اللہ سب پر تو رحم و کرم کے فیصلے فرما، سب کے مشکلات کو اے اللہ تو دور فرما، سب کو امن والی سکون والی زندگی اے اللہ تو نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار کر نہیں سکتے، ایسی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن جب اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں دو طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں وہ دو طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ نعمتوں کی پہلی قسم ہماری اپنی دنیاوی زندگی کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں، جیسے ہم اے سی کا استعمال کرتے ہیں، اے سی کا استعمال کرنے سے انسان اپنے جسم میں ایک راحت محسوس کرتا ہے، اس سے آپ کی دنیاوی ضرورت پوری ہوئی۔ واشنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں آپ، وہ بھی ایک نعمت ہے، خواتین اور عورتوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونے میں جو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے تو اس سے ایک حد تک راحت ملتی ہے، تو دنیاوی ضرورت پوری ہوئی۔ تو اس طرح ایک ایک نعمت کو آپ شمار کر کے چلے جائیں تو نعمتوں کی ایک فہرست آپ کو ایسے ملے گی جس سے ہماری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جس سے ہماری دنیاوی زندگی کی آسانی اور راحتیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے مکمل فرما رہے ہیں۔ لیکن نعمتوں کی جو دوسری قسم ہے، اللہ اکبر، جس سے ہماری دنیاوی ضرورتوں سے کہیں زیادہ، ہماری جسمانی ضرورتوں سے کہیں زیادہ ہماری جو روحانی زندگی ہوتی ہے، اس روحانی زندگی کو تسلی ملتی ہے، روح کو تسلی اور سکون کا سامان فراہم ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے دین کی جو ضرورت ہوتی ہے اس دین کی ضرورت ان نعمتوں سے پوری ہوتی ہے۔ اگر اس لسٹ میں اگر آپ نعمتوں کو جوڑنا چاہیں، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت، توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت، صراط مستقیم اللہ کی بہت بڑی نعمت، قرآن
مجید اللہ کا ایک زندہ جاوید معجزہ، اس کی ایک لازوال نعمت، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ، دینی کتابیں، یہ سب آپ ایک بات دیگر آپ جوڑتے جا سکتے ہیں جس سے ہماری دینی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہمارے روح کو تسلی ملتی ہے اور روحانی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے ان نعمتوں کے ذریعے۔ تو ان میں ہم دو نعمت کو بھول نہیں سکتے، یہ دو نعمتیں جن کو آپ مرکزی حیثیت دے سکتے ہیں ایمان کو بچانے کے لیے، قرآن سے قریب کرنے کے لیے، اسلام سے قریب کرنے کے لیے، دینی کتابوں سے جوڑنے کے لیے، آپ کی زندگی میں ایمان اور دین کو لانے کے لیے اور زندگی سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اللہ سے ملانے کے لیے، اللہ کے رسول سے سچی محبت پیدا کرنے کے لیے ان دو نعمتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج ان دو نعمتوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جس قوم نے ان دو نعمتوں کو نظر انداز کیا اللہ کی پھٹکار ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی ایسی قوم پر جس قوم نے ان دو نعمتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اور انہی دو نعمتوں سے ہم جانتے ہیں کہ دین کیا ہے، ہم سیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا خدا اور رب کیسا ہے۔ انہی دو نعمتوں سے ہم اخلاق سیکھتے ہیں، ہماری اخروی زندگی کی بہتری انہی دو نعمتوں سے وابستہ ہے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ دو نعمتیں کیا ہیں، ایک ہے مساجد اور ایک ہے مدارس۔ مساجد و مدارس، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم دو عظیم نعمتیں ہیں دوستو۔ اور تاریخ پڑھ کر دیکھیے، جس قوم نے ان دو نعمتوں کی قدر کی اللہ نے اس قوم کو عزت و سربلندی عطا کی۔ جہاں بھی گئے محترم رہے، جہاں بھی گئے اپنا اثر چھوڑے۔ اگر قوم والوں نے ان دو نعمتوں کی ناقدری کی اللہ نے باہر سے بھی ہمیں مٹایا اور اندر سے بھی اللہ نے ہمیں برباد کر دیا۔ تو مساجد و مدارس، تو اس میں آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ مدارس کے سلسلے۔ مدرسے تو جانتے ہیں الحمدللہ، جیسا کہ شیخ امام صاحب حفیظ اللہ نے بھی کہا کہ مدارس کو دین کے قلعے کہتے ہیں، مدارس کو دین کے قلعے کہتے ہیں، جہاں سے آپ کا دین سبحان اللہ جہاں محفوظ رہے گا، جہاں دین کی تعلیم ہوگی۔ اگر آپ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھنا چاہیں تو ہمارے نبی کی زندگی سے آپ کو اس کی تاریخ ملے گی۔ اور ایسے دور میں اللہ کے نبی نے ایک مدرسے کو آپ نے قائم کیا جہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ عموماً ہم کیا سوچتے، جب ہم کو شانتی ہوگی تبھی ہم ایسی نعمتوں پر توجہ دے سکتے ہیں، جب پریشانیاں ہوں کہاں مولانا ہم ان نعمتوں پر توجہ دیں گے۔ ہمارے مسائل کتنے ہیں، ہمارے پرابلمس کتنے ہیں، آپ کے مسائل تبھی حل ہوں گے جب آپ ان نعمتوں پہ توجہ دیں گے، اللہ کی قسم، ورنہ آپ کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی نے مدرسے کو قائم کیا جہاں ہر طرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مٹانے، اللہ کے نبی کو ستانے اور اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ہر طرف باطل طاقتیں، ہر طرف دشمنان اسلام کی سازشیں، مکاریاں، اس جو ہے دین کو مٹانے کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں مکی دور کی۔ مکی زندگی کو پڑھ کر دیکھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر جو آپ نے اپنے اور صحابہ کے لیے جو مختص کیا تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں، یہ مدرسہ نہیں تو اور کیا بتائیے آپ، جہاں صحابہ جمع ہوتے تھے دار ارقم میں، اور جہاں پر اپنے دین کو کیسے بچایا جائے، آگے دین کی دعوت کو کیسے عام کرنا چاہیے، لوگوں تک کیسے دین کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس دار ارقم میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ تو مکی دور کا یہ پہلا مدرسہ ہے دار ارقم۔ تو دار ارقم وہ ایسے دور میں اللہ کے نبی نے اس کو آغاز کیا اور اس کو شروع کیا جہاں مشرکین مکہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، قدم قدم پر تکلیفیں اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی نے دار ارقم کو قائم کیا، تو تب چل کر مسلمانوں کی جو قدم جو ڈگمگا رہے تھے ان کو اللہ نے اس دار ارقم کے ذریعے سے ثبات قدمی اللہ نے عطا کی اور مضبوطی اللہ نے عطا
تاریخ کو اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے جائیں آپ، مدنی زندگی میں ہم صفہ کو بھول نہیں سکتے. صفہ نامی ایک چبوترا جو مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تھا، اس چبوترے میں غریب صحابہ جن کا کوئی مسکن نہیں تھا، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ آ کر وہیں رہتے تھے. اس صفہ نامی چبوترے میں اپنا گزارا کرتے تھے. مالدار صحابہ ان کی خدمت میں کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیا کرتے تھے. کیا صرف غریب صحابہ رہتے تھے وہاں؟ نہیں، صبح سے شام تک اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے آپ وہاں حاضر ہوتے اور دیگر صحابہ بھی وہاں پہنچ جاتے. اللہ کے نبی دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا دوستو کہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کو قائم کیا. مکی زندگی میں دار ارقم اور مدنی زندگی میں صفہ نامی مدرسے کی اللہ کے نبی نے بنیاد رکھی اور وہیں سے صحابہ نے تربیت پائی، وہیں سے صحابہ نے اس دینی جو ہے کام کو آگے بڑھایا اور لوگوں تک پہنچ کر کیسے دین کا کام کرنا ہے اور ایک ایک کے پاس پہنچ کر کیسے دین کی دعوت کو عام کرنی چاہیے مدرسے صفہ سے صحابہ نے سیکھا. اس کے بعد تاریخ پڑھتے ہیں تو عمر ہمارے پاس مدرسے کا مطلب کیا تصور ہے؟ مدرسہ ایک عمارت کا نام ہے، وہاں چند اساتذہ معلمات ہوتے ہیں، طلباء اور طالبات ہوتے ہیں، اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک سلیبس ہے، ایک منصوبہ بند طریقے سے اسے چلاتے ہیں. یہ مدرسہ الحمدللہ آج کے دور میں مدرسہ اسی کو کہتے ہیں. لیکن تاریخ پڑھ کر دیکھیے آپ، اللہ کے نبی نے دار ارقم اور صفہ نامی چبوترے سے آپ نے صحابہ کی تربیت تو فرمائی، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی ہو یا آپ کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کا دور آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین نے دین کو پھیلانے اور دین کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے جس کو مرکز بنایا وہ مسجد ہی ہے. مسجد میں دین کی تعلیم ہوتی تھی، مسجد میں لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے. یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے مساجد کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا، سمجھ لیا کہ 5 وقت کی نماز جہاں ہوتی ہے وہ مسجد ہے. بس مسجد مرکز ہے دوستو، اللہ اکبر، مسجد مرکز ہے. مسجد ایک سنگم ہے جہاں سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کی ہر پریشانی کا سلوشن آپ کو جو ہے مسجد سے مل سکتا ہے. اور تاریخ یہی بتاتی ہے ابتدا میں باقاعدہ مدارس کی شکل میں کوئی عمارتیں نہیں تھی، بلکہ مساجد کی شکل میں جو عمارتیں تھیں وہی مدارس میں جو تعلیم آج ہوا کرتی تھی پہلے مساجد میں وہی تعلیم ہوا کرتی ہے. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی، لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ مساجد میں اگر ہمیشہ طلباء اور طالبات کو لایا جائے کافی مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کی ضروریات اس سے کافی جڑی ہوئی ہے، اور اس لیے لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ اس کو ایک مستقل ادارے کی حیثیت دی جائے، اس کو مستقل ایک عمارت کی حیثیت دی جائے. اب تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے کہ باقاعدہ ایک عمارت، سلیبس، اساتذہ اور طلباء کی شکل میں کون سی عمارت سب سے پہلے قائم ہوئی؟ خود علماء تاریخ لکھنے میں اختلاف کرتے ہیں، تو علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں اس تاریخ کو الگ الگ انداز سے پیش کیا ہے. جس نتیجے پہ ہم پہنچے سیکنڈ سینچوری تو جانتے نا، اب ہم کون سی سینچوری میں ہیں؟ صدی 20 میں. ہاں، ہجری اعتبار سے کون سی سینچوری بولیں گے آپ؟ 14th یا 15th یا 16th کیا بولیں گے؟ 14th بولیں گے؟ نہیں. ہجری اعتبار سے ہم کس سینچوری سے گزر رہے ہیں؟ جی 14th نہیں ہے تو کیا ہے؟ 15th ہے. جیسے ہی آپ یعنی 1401 میں داخل ہو جائیں وہاں 15th شروع ہو جاتا ہے. ذہن میں رکھیں آپ، ورنہ 1440 پر 4 کاپی بھی کر سکتے ہیں آپ. یہاں گری میں بھی نہیں رہا ہے، کبھی کاپی کر کے جواب دے سکتے ہیں آپ. تو یہاں پر دیکھیے 1444 ہے کہ نہیں؟ تو 1401 میں جیسے ہم داخل ہوئے ہم 15th میں داخل ہو گئے. کوئی آپ سے پوچھے
بھائی کون سی صدی ہے، کون سا دور چل رہا ہے آپ کا؟ 15ویں صدی میں ہم جو ہے سانس لے رہے ہیں. اور یہ ہجری کا جو حساب ہے وہ تو جانتے ہیں آپ. اللہ کے نبی جو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کا اندازہ لگایا ہے کہ نہیں. تو 15th سینچری اور میلاد کے اعتبار سے کیا ہے؟ عیسوی جو تاریخ ہوتی ہے، دو تاریخ نا ہمارے پاس، ایک میلادی اور ایک ہجری. تو میلاد کے اعتبار سے کیا ہے؟ بولے جاتے ہوئے اس پر 21 سینچری ہے کہ نہیں، 21ویں صدی. تو صدی اور سینچری بولتے ہیں اسے. سینچری انگریزی میں، صدی اردو میں، اور القرن عربی میں بولتے ہیں سینچری کو. تو گویا کہ سیکنڈ سینچری میں سب سے پہلے باقاعدہ ایک عمارت کی شکل میں مدرسے کی تعمیر ہوئی. اور رکھا کس نے؟ احمد بن حفص، ابو حفص الحنفی البخاری رحمہ اللہ نے بخارا نامی شہر میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد آپ نے رکھی. ابو حفص البخاری رحمہ اللہ نے بخارا شہر جانتے آپ، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. اس شہر میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے جو ہے طور پر مدرسے کی بنیاد رکھی. جیسے قدیم مدرسوں میں چند مدرسوں کا نام میں لیتا ہوں، غور سے سنیے. شاید بعض مدرسوں کا نام آپ نے سنا ہوگا اور بعض مدرسوں کا نام پہلی بار سن رہے ہوں گے آپ. نیسابور کے علماء نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے وہ نیسابور ہے، جو ایران کا ایک علاقہ ہے. تو نیسابور کے علماء نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. اس کے بعد بعض نے کہا کہ 3rd سینچری میں اور بعض نے کہا کہ 4th سینچری میں، اور مدرسے کا نام رکھا المدرسۃ البیہقیہ. المدرسۃ البیہقیہ نامی ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. اور اسی طرح سے تونس میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام رکھا گیا جامعۃ الزیتونہ. جامعۃ الزیتونہ نامی ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. اور قدیم مدرسوں کی فہرست میں ہم مدارس نظامیہ کو بھول نہیں سکتے، جو نظام الملک کے دور میں مختلف علاقوں میں جہاں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. سر فہرست بغداد میں المدرسۃ النظامیہ کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. مصر میں رکھی گئی، سیریا میں رکھی گئی، اور بابل میں رکھی گئی، اور ایران کے علاقوں میں رکھی گئی مدارس نظامیہ کے نام پر. اور مدارس کی تاریخ میں، مدارس کی لسٹ میں جو ایجپٹ میں ایک مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ. کون سا مدرسہ؟ کوئی بول سکتے؟ ایجپٹ کا بہت پرانا مدرسہ جو مصر میں ہے، قاہرہ نامی شہر میں، جامعۃ القاہرہ، جامعہ ازہر یونیورسٹی. آپ کبھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے. اللہ اکبر، بہت قدیم مدرسہ ہے. جانتے ہیں یہ مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 4th سینچری میں رکھی گئی. 4th سینچری میں جامعہ ازہر کی بنیاد رکھی گئی. اور اس کے فارغین تو سبحان اللہ، جامعہ ازہر میں اللہ اکبر اس کا ایک گولڈن پیریڈ تھا. بڑے علماء وہاں سے نکلے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عبد البر المالکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ صحیح بخاری کی شرح کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن امام ابن حجر کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ نے فتح الباری لکھا، صحیح بخاری کی شرح 150 سے زائد صحیح بخاری کی شروحات ہیں. جانتے ہیں آپ صحیح بخاری کو ایکسپلین کیا نا علماء نے، کتنی کتابیں لکھی گئی؟ 150 سے زائد کتابیں ہیں. ان میں امام ابن حجر کی کتاب فتح الباری کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کو کسی کتاب نے حاصل نہیں کیا. اور یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ابن حجر اسقلانی، اسی جامعہ ازہر کے فارغ ہیں. اللہ اکبر. اور ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ جو بہترین ایک مسلمان سائنسدان تھے، وہ بھی وہیں کے فارغ ہیں. تو جامعہ ازہر نے بہترین علماء کو امت کے حوالے کیا. تو اس طرح سے آپ تاریخ پڑھتے جائیں آپ تو جامعہ تو خرطبہ کا نام بھی آتا ہے. تو ابھی جتنے مدارس کا ہم نے نام لیا، تو دراصل یہ مدارس وہ ہیں جو ابتدائی دور میں ان کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی شروعات 2nd سینچری سے ہوتی ہے. اور میں نے کہا تھا 2nd سینچری سے شروعات ہوتی کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی صدی میں مدرسے کا وجود نہیں تھا. مساجد میں مدارس کی تعلیم ہوا کرتی تھی. آج جو مدارس میں پڑھاتے ہیں نا،
مدارس میں انسان کو انسان بناتے ہیں، انسان کو انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، امت کی رہبری کیسے کرنی ہے، دینی مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، اور قوم ملت کا درد اپنے اندر کیسے رکھنا ہے، یہ سب مدارس میں تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں مساجد میں یہ تعلیم ہوا کرتی تھی اور بعد میں باقاعدہ مستقل عمارت کی حیثیت اس کو دی گئی دوستو۔ اور مدارس کی تاریخ میں غزنوی خاندان کو ہم بھول نہیں سکتے، مدارس کی تاریخ میں کسے ہم بھول نہیں سکتے؟ غزنوی خاندان کو بھول نہیں سکتے۔ اس میں سب سے پہلے جس کا کردار ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، یہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے اور انہوں نے ایک مدرسے کی سب سے پہلی بنیاد رکھی اور اس مدرسے کا نام رکھا مدرسۃ سلطان محمود الغزنوی کے نام سے۔ اور غزنوی خاندان نے ہندوستان اور پاکستان میں زبردست انقلاب برپا کیا مدارس کے ذریعے سے۔ تو اسی کا ایک سلسلہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین ہے عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیے اس بات کو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کیا بات اور کیا کام لے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمیشہ دوستو ایک بات ذہن میں رکھیے، ہمیشہ آپ اچھا سوچیے، اللہ آپ کے لیے خیر کے راستے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری بڑی کمزوری کیا ہے کہ ہم خیر کے بارے میں بہت بخیل اور کنجوس ہوتے، زیادہ خیر سوچتے نہیں۔ ہم برائی کے بارے میں ہمارے پاس اللہ رحم کرے کوئی ہمارے پاس حد نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے بہت ساری برائیاں سوچ لیں گے، آپ فلاں کام کرنا، یہ کام کرنا، فلاں کام کرنا، پورا شیڈول آپ کے پاس ہے۔ اور بھلائی کے بارے میں دیکھیں گے حضرت موقع ملے تو کریں گے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ ہمیشہ اپنے ذہن کو دینی سوچ بنائیے، ہمیشہ اپنے ذہن کو دینی سوچ بنائیے، اللہ آپ کی سوچ میں برکت دیں گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں اللہ آپ سے کیا کام لے لے۔ اللہ اکبر، عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو امرتسر کے تھے، جہاں پر آپ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، آپ کے ذریعے سے اللہ نے کیا کام لیا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ جنوب ہند کے ایک ایسے انسان جو تجارت کی دنیا میں بہت آگے تھے، ماہر تھے، جو روشن کمپنی چلا رہے تھے، جو چمڑے کے بیوپاری تھے، لیکن دینی جذبہ رکھتے تھے۔ دیکھیے دوستو، اگر آپ نے بھی الحمدللہ ایسی سوچ رکھی، اللہ آپ سے بھی بہت بڑا کام لے گا۔ جنوبی ہند کا ایک بے معمولی تاجر جن کا نام کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے پنجاب کا سفر کرتے ہیں، اور پنجاب کا علاقہ امرتسر ہے، اور امرتسر سبحان اللہ علماء کی سرزمین ہے، امرتسر علماء کی سرزمین ہے۔ امرتسر سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی دین کی خدمت اللہ نے دی۔ تو امرتسر میں ایک مسجد میں درس دینے والے عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں یہ تاجر پہنچ گئے اور جا کر بیٹھ کے غور سے سن رہے تھے۔ پہلے سے ان کا ارادہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں دین کے لیے کرنا ہے، اور بندہ اتنا مخلص تھا اپنی نیت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور ان کی نیت کی اللہ نے لاج رکھی، اور اس کے لیے ایک درس کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ اس درس نے آپ کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ لے آیا، اللہ اکبر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درس سے فارغ ہوئے، عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس تاجر نے ملاقات کی، اور گفتگو کے دوران انہوں نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا کہ ہمارے یہاں پر بھی مدارس کی کمی ہے، جنوبی ہندوستان میں، ساؤتھ میں یعنی مدارس کی کمی ہے، تو ہم ایک مدرسے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس چھت کے نیچے تمام جو ہے یعنی مسلم بچے آگے بڑھ سکیں۔ عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کی ہمت افزائی فرمائی۔ یہ کردار ہونا، کبھی بھی آپ خیر کے معاملے میں سامنے والے کو پست ہمت نہ کرو دوستو۔ کبھی کوئی آپ کے پاس خیر لے کر آتا ہے، بھلائی لے کر آتا ہے، آپ صرف پریشانیاں دکھاتے ہیں، نہیں بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا، کتنی پریشانیاں ہیں، چاہیے آپ ایسے اسے پست ہمت کر دیتے، کبھی وہ آگے بڑھتا نہیں۔ ہمیشہ لوگوں کو موٹیویٹ کیجیے، آپ کے ذریعے سے پتہ نہیں اللہ کیا کام لے گا۔ آپ کی ہمت افزائی کے چند کلمات اللہ اکبر پوری قوم میں جو ہے انقلاب برپا کر دے۔ آگے بڑھیے، آپ سے کیا ہو سکتا ہے؟ سامنے والے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ، موٹیویٹ کیجیے۔ سامنے والے کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں آپ، بتائیے، بس اسے لا کر کھڑا کر دیجیے۔ سامنے والا بڑا مخلص ہے، سامنے والا انسان بڑا نیک ہے، اللہ اس سے بہت بڑا کام لے گا، اور جتنا بھی اللہ اس سے کام لے گا اللہ برابر آپ
عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو صرف انہوں نے موٹیویٹ کیا، چاہیے آپ مدرسہ شروع کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ گئے تھے تجارت کی غرض سے اور آئے بہت بڑے ارادے کو لے کر، اور ایسے علاقے میں انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس قریے میں، دیہات میں کہاں طلبہ پہنچیں گے، کہاں بچے آئیں گے، کہاں سے جو ہے یعنی اس مدرسے کو جو ہے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ نظر بس سے بچائے، جس مدرسے کی انہوں نے آج سے 100 سال پہلے بنیاد رکھی، آج اس مدرسے کو 100 سال ہونے جا رہا ہے۔ میری مراد جامعہ دارالسلام عمر آباد، کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، مدرسے کو قائم کیا، اس کے بعد آبادی آئی، اس سے پہلے کوئی آبادی نہیں تھی اس علاقے میں۔ تو دیکھیے دوستو، اللہ اکبر، 100 سال کی تاریخ اس کی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جتنے مدارس ہیں، اے اللہ تمام مدارس کی تو حفاظت فرما، تمام مدارس کی اللہ تو حفاظت فرما۔ تو وہ تاجر کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ اگر پس کی ہمت ہو جاتے، اگر اپنے ارادے کو چھوڑ دیتے، تو بتائیے جو سینکڑوں ہزاروں جو فارغین جو عمر آباد کے ہیں، جو ہندوستان میں اور بیرونی ممالک میں جو کام کر رہے ہیں، جن سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، اور جس مدرسے سے بڑے بڑے علماء نامور رہبر اور رہنما جہاں سے اللہ نے تیار کیا، کیا یہ مکمل ہو پاتا دوستو؟ ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے کافی ہیں۔ حدیث کے میدان میں اللہ نے آپ سے کیا کام لیا؟ اللہ اکبر، ایک ایسا انسان جو غیر اللہ کی پوجا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور آئے عمر آباد، 2 سال کی انہوں نے پہلے تعلیم حاصل کی، جیسے نو مسلموں کی جو ٹریننگ اور تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد عمر آباد میں عالم کورس کو ختم کیا، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ پہنچے، اور مدینے کے بعد جامعہ ازہر جس کا ہم نے ذکر کیا، جامعہ ازہر یونیورسٹی، اس کا آپ نے رخ کیا، وہاں سے آپ نے پی ایچ ڈی ختم کیا۔ جس جامعہ میں لوگ پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، ہمارے طلباء اور علماء، اس مدرسے میں اللہ نے پڑھانے کا موقع دیا آپ کو۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ کے آپ استاذ بنے، آپ صرف استاذ نہیں، اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا آپ کو، اللہ اکبر۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ کی سب سے اہم جو ڈپارٹمنٹ ہے کلیت الحدیث، اس کے پرنسپل بنے آپ۔ اس کے بعد استاذ الکرسی پر فائز ہوئے، اور 15 سال کے آس پاس کی ایک طویل کوشش کے بعد اللہ نے آپ سے حدیث کے میدان میں ایسی زبردست خدمت کی کہ تمام صحیح احادیث کو آپ نے ایک کتاب میں جمع کیا، الجامع الکامل۔ تو اسی لیے مدارس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آج کی دنیا میں جتنے پرابلمز ہیں، پرابلمز کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اہم ریزن پرابلمز کا جو ہے وہ جہالت ہے دوستو۔ اب یہ وقت یہ ماڈرن دور ہے، یہ 5G دور جو ہے 4G کا دور ہے، تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہے، پھر بھی آج جہالت ہے، پھر بھی آج جہالت ہے۔ یہی نادانی اور جہالت مسائل کی جڑ ہے، اور اس جہالت کو خاتمہ کرنے کے لیے اللہ نے مدارس کو قائم کیا ہے۔ اللہ نے مدارس کو قائم کیا ہے۔ اگر مدارس پر توجہ نہ دیں تو ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے دینی معاملات میں، جو جاہل ہوں گے، جو کچھ نہیں جانتے ہوں گے، جن کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے دوستو۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ علماء ربانی کی وفات ہو رہی ہے، اچھے قابل علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا یقبض العلم، اللہ تبارک و تعالی یعنی علم کو اچانک نہیں اٹھا لے گا، بلکہ آہستہ آہستہ علماء کی وفات ہوگی، ایک کے بعد دیگر علماء کی وفات ہوگی، جو علماء حق ہوں گے، جو علماء ربانی ہوں گے، ایسے علماء کی وفات کے ذریعے اللہ اس علم کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ جاہل لوگ آئیں گے، جاہل لوگ آئیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، بغیر علم کے فتویٰ بازی کریں گے، بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ اسی لیے دوستو مدارس کی قدر کر لیا کرو، مدارس کی قدر کرنے سے ہمارا دین محفوظ رہے گا، مدارس کی قدر کرنے سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، مدارس کی قدر کرنے سے ہماری سوچ محفوظ رہے گی، ہماری سوچ محفوظ رہے گی، مدارس کی قدر کرنے سے ہمارے
علماء کی قدر کرنا ہے. آج کا ایک المیہ جانتے ہیں کیا ہے؟ نہ مدارس کی قدر ہے نہ علماء کی قدر ہے. معاف کیجیے گا میں ہم سب یعنی اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہے ہم ہندوستان میں بھی بعض لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کے پاس علماء کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اور ایسے علماء جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ مدرسے میں گزارا. جانتے ہیں آپ 8 سال کی عمر میں ایک بچے کا داخلہ مدرسے میں ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑتا ہے وہ اللہ اکبر قرآن کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے اپنے امی کو قربان کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا قربانی ہو سکتی ہے دوستو؟ چھوٹے بچے اپنے ماں کو قربان کر دیں، یہ سب سے بڑی قربانی ہے دنیا کی، یاد رکھیے. اور عمر کے اس مرحلے میں جہاں ہر بچہ اپنے ماں سے چمٹ کر رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ علماء جن کی شروعات ایسے مرحلے سے ہوتی ہے، اس مرحلے میں ہر ایک کا من کرتا ہے چلو دوستوں کے ساتھ کھیلیں، کھیل کود کریں، لڑائی جھگڑے کریں، نخرے کریں، مذاق کریں، کھیل کھائیں پیئے اور انجوائے کریں. اس دور میں ہمارے علماء جا کر مدرسے میں زندگی بسر کرتے ہیں جہاں پر کھانے پینے کے اعتبار سے ویسی سہولت نہیں ایسے گھر میں ہوتی ہے. ہر ایک کو برداشت کرتے ہیں صرف دین کی خاطر. دوستو اللہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں بچیوں کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. قربانیوں کی قدر کیجیے دوستو. علماء کی قدر کرنے سے قوم ملت کو اللہ تعالیٰ جو ہے ترقی عطا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جو قوم علماء کی قدر نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے مسائل میں دو چار کرتے ہیں. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے. آپ جہاں کہیں لوگ مسائل میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے دیکھ لیجیے علماء کی وہاں قدر نہیں ہوتی ہے. علماء کی قدر کیجیے. علماء کی قدر یہ بتاتی ہے آپ کو علم کی قدر ہے، اور علم کی قدر سے آپ کی جہالت دور ہوگی. علماء سے بے نیاز ہو جائیں گے نا آپ، تو میں نوجوانوں سے خاص کر اپیل کرتا ہوں. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں مدرسے میں پڑھنا ضروری ہے کیا؟ آج تو صرف اسٹڈی کا ایک ماحول ہے. معاف کیجیے گا دوستو نوجوانوں سے میں الحمدللہ پڑھیے. آپ سیلف اسٹڈی کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن صرف سیلف اسٹڈی پر بھروسہ کرنا یہ غلط ہے. علماء کی رہبری بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے نا علماء سے پوچھیے مولانا یہ 2 حدیثیں ہیں، اس میں ایک بات ہے اس میں ایک بات ہے، آیت میں ایک بات ہے حدیث میں ایک بات ہے، کیسے سمجھنا مولانا؟ آپ علماء سے پوچھیے. آپ نیٹ پر بیٹھ کے پڑھ لیے. آج تو ماشاءاللہ شیخ گوگل تو آپ کو سب فراہم کر دے گا. جیسا کہ کہتے ہیں عربی میں الشیخ گوگل لا یفرق بین الحق والباطل. یہ گوگل ایسا شیخ ہے جو حق اور باطل میں فرق نہیں کرتا. آپ کو حق بھی دے گا، آپ کو باطل بھی دے گا، خیر بھی دے گا، شر بھی دے گا. تو فرق کون کروائے گا؟ علماء فرق کروائیں گے انشاءاللہ. علماء آپ کو بتائیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو سیلف اسٹڈی غلط نہیں ہے، لیکن سیلف اسٹڈی یہ علماء کی رہبری میں ہو، ورنہ خود ذاتی مطالعے پر آپ بھروسہ کر لیں آپ غلطی کر جائیں گے. دین کی غلط ترجمانی لوگوں کے سامنے کریں گے، قرآن اور سنت کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے دوستو. دین میں علماء سے بھی یہاں گزارش کروں گا، میں علماء سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ علماء بھی دین کو اولی مخاطب تو میں ہوں، سب سے پہلا مخاطب تو میں اپنی گفتگو میں میں ہوں. یہ دین اللہ کی ایک امانت ہے دوستو، اور اللہ کے بندوں تک اس امانت کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس کی خیانت کی، اگر ہم نے اس کی خیانت کی، اگر ہم نے حق پر پردہ ڈالا، سنت پر پردہ ڈالا، بھلائی پر پردہ ڈالا، اللہ کے پاس حشر کے میدان میں جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ علماء سے سب سے پہلے سوال کرے گا. علماء سے جہنم کی شروعات ہوگی. مقام جتنا عظیم ہے تو مسئولیت بھی اتنی ہی بڑی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. تو علماء کو مخلص بننا ہے، علماء کو مخلص بننا ہے، دین کا سچا خادم بننا ہے، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے میسج کو پہنچانے کی طرف علماء کو اپنے اندر رکھنی ہے. اور اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے. ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات کی اللہ کے پاس گرفت ہوگی، اس کا احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تبھی چل کر دوستو ہم یقیناً یعنی دین کی صحیح ترجمانی کرنے والے علماء بھی ہوں گے اور قدر کرنے والے بھی ہوں گے. اور آخر میں غور سے سنیے اب کرنا کیا ہے. ہمیں حالات بڑے نازک ہیں. آپ حالات سے واقف اور باخبر ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دشمنان اسلام کی سب سے بڑی سازش کیا ہے. مسلمانوں کو کمزور اور کھوکھلا کرنے کے لیے 2 چیزوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں.
مسلمانوں کو کمزور، دین سے دور اور کھوکھلا کرنے کے لیے دو چیزوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ایک مدارس ہیں اور ایک مساجد ہے۔ دیکھ لیجیے نا قریب کے چند سالوں سے یاد رکھیں دوستو، اگر مسلمانوں نے غور سے سنیے اس بات کو، اگر مسلمانوں نے عملی زندگی سے مساجد و مدارس کی اگر حفاظت کی، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ ہم نے عملی زندگی میں اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ مدارس کی ایک بات مجھے ذکر کرنے کی اجازت دے، مجھے ایک بات ذکر کرنے کی اجازت دے، وہ کیا ہے؟ مدارس کے سلسلے میں ہماری سوچ کیا ہے؟ گھر میں دو بچے رہتے ہیں، ایک بچہ بہت شارپ ہے، ٹاپر ہے، اور ایک بچہ صرف شرارت کرتے ہی رہتا ہے۔ کیا بولتے؟ جو شرارت کرتا ہے مدرسے میں ڈالو، اور جو ٹاپر ہے، جو شارپ ہے، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ۔ الحمدللہ اچھی سوچ ہے آپ کی۔ کیوں بھائی؟ مدرسے کے لیے ایسے بچے کو آپ دے رہے ہیں؟ کیا دینی تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ قرآن و سنت کو ہضم کرنا اتنا آسان ہے؟ آپ نے یہ سمجھ لیا یہ اللہ کا کرم ہے؟ مدرسہ ہر ایک کو جو سپورٹ کرتا ہے، ہر ایک کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ اس مدرسے کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ایسا انسان جو کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ اسے کچھ بناتا ہے، یہ کچھ بناتا ہے اللہ اسے۔ یہ مدرسے کی بڑی منت ہے اللہ کے فضل کے بعد، لیکن سوچ کو بدلی ہے، ایک حد تک بیداری آ رہی ہے لیکن پوری بدلنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کو ایسے طلبہ فراہم کیجیے جو ٹاپر ہیں، جو شارپ ہیں، جو بہت کچھ آگے دے سکتے ہیں امت کو، جو امت کو کچھ دے سکتے ہیں، ایسے طلبہ فراہم کیجیے دوستو۔ تبھی انشاءاللہ ہمارے اپنے پاس جو مسائل ہیں، جو صلاحیت کی جو بات آتی ہے، انشاءاللہ ان مسائل پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو توجہ کیجیے، ہمارے گھر میں ایک ضرور ایک ایسا بچہ ہونا چاہیے جس کے سینے میں قرآن دسا ہوا ہو۔ ہمارے گھر میں ایک ایسا نوجوان ہونا چاہیے، اللہ اکبر، جو دینی تعلیم سے سرشار ہو۔ گھر کا پورا ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ۔ گھر گھر میں دین آئے، گھر گھر میں دینداری آئے گی، گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ گھر کا جو بگڑتا ہوا نظام ہے اس نظام کو انشاءاللہ یہ بچے، یہ حفاظ، یہ علماء انشاءاللہ ان کی اصلاح فرمائیں گے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عملی ناحیے سے مساجد میں ہماری حاضری ہونی چاہیے، مساجد کو عملی زندگی سے پختہ بنائیے، مضبوط کیجیے، اور مدارس کو اپنا مالی تعاون پیش کیجیے۔ دوستو ابھی آپ عمر کے جس مرحلے میں ہیں مدرسے میں جا نہیں سکتے، آپ ہے کہ نہیں؟ مدرسے میں آپ کا ایڈمیشن ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کو حسرت ہے، اے کاش میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوتا، آج ایک میں دین کا ترجمان ہوتا، دین کا خادم ہوتا، دین کا داعی ہوتا۔ یہ سوچ آ سکتی ہے آپ کے اندر، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے نہیں کیا، لیکن ایسے بچوں کو آپ تیار کیجئے اپنے قیمتی مشوروں کے ذریعے، لوگوں کی ذہن سازی کر کے، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، اور اپنا مالی تعاون بھی پیش کیجئے۔ پتہ نہیں آپ کے مالی تعاون سے جو مدرسہ لڑکھا رہا ہے آپ کے مالی تعاون سے پیرس پر آ جائے انشاءاللہ۔ اور بغیر مالی تعاون کے ہو نہیں سکتا یہ، جانتے ہیں؟ اور ابھی جمعہ میں نے وزیر توحید میں اعلان کیا، اللہ اللہ اس بستی کو آباد رکھے، اللہ اس بستی کو نظر بد سے بچائے۔ پتا چلا کہ دو مدرسے ہیں ماشاءاللہ، ایک لڑکیوں کا مدرسہ، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، جو لڑکیوں کے لیے سبحان اللہ دینی تعلیم کا انتظام جہاں پر چل رہا ہے۔ آپ بہت بڑا مسئلہ ہے عورتوں کی تعلیم کا، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ آباد رکھے اس خدیجۃ المدرسہ، اس مدرسے کو جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہے، دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شہری جمعیت اہل حدیث بلوڈو کی جانب سے جو دوسرا مدرسہ قائم ہے، جو لڑکوں کے لیے جو ہاسٹل کے ساتھ بہت خوشی ہوئی، اللہ اکبر، ایسے ننھے منھے بچے جو اپنے سینے میں قرآن کو بسانے کے لیے مدرسے عثمان بن عفان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حافظ بننے جا رہے ہیں۔ تو سپورٹ کیجیے دوست، ایسے دو مدرسے کافی نہیں ہیں، اور بھی مدرسے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کو مدرسہ بنائیے، آپ اپنے گھر کو مدرسہ بنائیے آپ، اور جب تک آپ کا گھر مدرسہ نما نہیں ہوگا تب تک دینداری عام نہیں ہو سکتی۔ اور گھر مدرسہ نما بننے کے لیے علماء سے قریب ہونا پڑے گا، مساجد سے قریب ہونا پڑے گا، مدارس سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا پڑے گا۔ اللہ کی قسم آپ کا گھر گھر نہیں رہے گا، آپ کا گھر مدرسہ نما رہے گا انشاءاللہ۔ تو سپورٹ کیجیے، آپ اپنا مالی تعاون پیش کیجیے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے اپنے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں رہی
جو مدرسے کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی، اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، مدارس جو دین کے قلعے ہیں جہاں مسلم طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان مسلم طلباء اور طالبات کی تو حفاظت فرما، ان مسلم طلباء اور طالبات کے والدین کے جو پرابلمز ہیں اے اللہ ان پرابلمز کا تو خاتمہ فرما، انہیں سکون والی چین والی زندگی اے اللہ تو نصیب فرما، تو بہترین چھت جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اے اللہ اس چھت کی حفاظت کرنے میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا رول پیش کرنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما، ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما، آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما۔ یہ شیطان کی مکاری ہے دوستو، معاف کیجئے گا، مساجد و مدارس تو یہ دین کے ترجمان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی مدارس و مساجد میں ہو رہی ہے، ذمہ داروں میں اختلاف ہے، شیطان حائل ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، آپ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کو روکنے کے لیے اختلاف سب سے بڑی جڑ ہے، آپ کے اور اس کے دل کے درمیان دوری پیدا کر دیتا ہے، نہ آپ مخلص رہے نہ وہ مخلص رہا، دونوں کو مخلص بننے کی ضرورت ہے، جہاں کہیں خیر ہوگا ہم سپورٹ کریں گے، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، کپٹ نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی، ہم سب کو ختم کر دیں گے اللہ کی خاطر، تبھی اللہ برکتیں نازل فرمائیں گے، ورنہ دلوں میں اگر کدورتیں ہوں، دلوں میں اگر اختلافات ہوں، یہ قوم مل جائے گی دوستو، قوم کو مٹانے کے لیے باہر کی چیزیں ضرورت نہیں، ہمارے آپسی اختلافات کافی ہیں، اللہ کی خاطر اس مجلس میں عہد کیجئے ہم کسی کے خلاف بغض نہیں رکھیں گے، جو کام کر رہا ہے ہم اسے سپورٹ کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے، یہ مخلص انسان کی پہچان ہے، آپ عہدے کے پیچھے مت پڑیے، آپ کرسی کے پیچھے مت پڑیے، آپ کے دل میں دین کی سلسلے میں خدمت کرنے کا جذبہ ہے نا، بس یہ کافی ہے، ہمت کر کے آگے بڑھیے، کام کرتے جائیے، لوگ آپ کی تعریف کریں نہ کریں، لوگ آپ کو کرسی دے نہ دیں، لوگ آپ کو عہدہ دے نہ دیں، اللہ کے پاس آپ کا عہدہ ہے، اللہ کے پاس آپ کا مقام ہے، اللہ کے پاس آپ کی لاج ہے، اب آپ فیصلہ کیجئے لاج آپ کو اللہ رکھنی ہے یا لوگ آپ کی لاج رکھنی ہے، بس اسی لیے ہمت کیجئے دوستو، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھیے، ختم کیجئے اختلافات کو، ایک دوسرے کا سپورٹ کیجئے، تبھی بھلائی عام ہو سکتی ہے، تبھی مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تبھی مساجد و مدارس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کار خیر سے ہمیشہ ہم سب کو جوڑ کر رکھے، دینی سوچ پیدا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ رمضان ہر مہینے سے اللہ ہمارے حق میں ٹرننگ پوائنٹ بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، دین پر باقی رکھے اور اسی دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور